محمد کو پہلے روح کے سارے ثواب کے لیے سورہ کا الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقرآنه المجيد يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم مؤمنين صلوات محمد وعلى اس مجلس کی ریکارڈنگ کو اگر آپ مناسب سمجھیں ریکارڈنگ کو جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ قرآن مجید کی ہے. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. تاج محل کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آج ہے کل گر جائے. 100 برس 150 برس میں گر سکتا ہے. خدا نہ کرے گر سکتا ہے. نہ گرے تو گرایا جا سکتا ہے. بڑی سے بڑی عمارت برباد کی جا سکتی ہے. باغوں کو مٹایا جا سکتا ہے. ڈیمس جو بنے ہوئے ہیں اس کو بمبارڈ کر کے تباہ کیا جا سکتا ہے. ایک بات سمجھیے انسان کی بنائی ہوئی ہر چیز کو بگاڑا جا سکتا ہے لیکن جب اس نے قرآن کو نازل کیا تو یہ کہہ دیا کہ ہر شے بگاڑ سکتے ہو قرآن کو نہیں بگاڑ سکتے. اور 1500 برس ہو گئے قرآن کا جو یہ چیلنج تھا کہ تم جتنی چاہے کوشش کر لو ہر چیز کو بگاڑ سکتے ہو قرآن کو نہیں بگاڑ. اور اگر کوئی اس بات کا قائل ہے کہ قرآن کو بگاڑا جا سکتا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق چاہے وہ سنی ہو اور چاہے وہ شیعہ ہو. جب قرآن پر ایمان نہیں ہے تو سب بیکار ہے. اب اس قرآن میں جب قرآن کے ایک ایک لفظ کو محفوظ رکھا گیا ہے ایک ایک آیت میں دھیرے دھیرے پڑھ رہا ہوں ایک ایک آیت کو محفوظ رکھا گیا ہے. محفوظ وہی شے رہتی ہے جو کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہ ہو جو کبھی اسکار رکھتا نہ ہو. میرے بچپن میں ٹیلی فون وہ تھے کہ وہ ہم اٹھا کے ادھر سے آگے نمبر پلیز کس نمبر سے ملانا چاہتے ہیں ہم نمبر بتاتے تھے تو وہ وہاں ٹیلی فون چینل بیٹھی ہوئی جو عورت یا مرد ہوتا تو وہ نمبر ملاتا تھا. اس کے بعد اس سے بہت سے ماڈل آ گیا ڈائلنگ والا وہ ختم ہو گیا اور تو کرے گا. اس کے بعد اس سے نہیں ہے بتائی بھائی ہندوؤں میں فرقے نہیں ہیں بدھسٹ میں فرقے نہیں ہیں کہیں ٹکراؤ نہیں ہو رہا ہے. مسلمانوں میں کیوں ٹکراؤ ہو رہا ہے؟ راستے تو ہر ایک الگ الگ ہیں بھائی. بات یہ ہے کہ وہ روشنی میں ہے مسلمان جہالت. جہاں جہالت ہوگا وہاں اندھیرا ہوگا جہاں اندھیرا ہوگا وہاں ٹکراؤ ہوگا. اسی لیے میں آپ اللہ سے کہتا ہوں کہ سب سے اب فقہیات فقہ جورسپروڈنس کی اصل تعریف کیا ہے؟ اصل تعریف آپ بڑے بڑے علماء سے پوچھ لیجیے موجود سے نہ پوچھیے علماء سے پوچھیے کہ جورسپروڈنس فقہ کی تعریف کیا ہے؟ فقہ کی تعریف یہ ہے کہ آپ کو ہر زمانے کے تقاضوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے.
اگر آپ کے پاس یہ علم ہے، یہ شعور ہے کہ ہمیں اس وقت کیا کرنا ہے، تو آپ فقیہ ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ نہیں معلوم ہے، بس آپ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، اور آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ نماز کو کب پڑھا جاتا ہے اور نماز کو کب چھوڑا جاتا ہے۔ بھائی آپ سنیے میری غور سے بات، نماز بتاؤں کتنی اہم ہے، کوئی شیعہ سننے کا اختلاف نہیں ہے اس میں دریا میں ڈوب رہا ہوں، معلوم ہے کتنے منٹ ختم ہو جاؤں گا، ہوش و حواس ہیں، سنتے رہیے، ہوش و حواس ہیں، تو شریعت کہتی ہے کہ ہوش و حواس ہیں تو ڈوب رہے ہو مگر نماز پڑھ کر رہو۔ یہ ہے نماز کی اہمیت۔ کسی عالم سے پوچھے، سنیے سے، میں آنکھ میں جل رہا ہوں، ہوش و حواس ہے، ہوش و حواس ہے مجبوری کی بات، ہوش و حواس ہیں، تو شریعت کہتی ہے کہ جلتے جلتے اللہ کی نماز پڑھو جیسے بند پڑے، یا نام لیتے ہوئے جل جاؤ، تو یہاں جل جاؤ مگر آخرت میں نہیں جلو گے۔ دیکھا آپ نے، اتنی اہم ہے نماز، کوئی شیعہ سننے کا اختلاف، میں اختلاف باتیں پڑھتا ہی نہیں۔ نماز ڈوبتے ڈوبتے واجب ہے، ہندوؤں کو سنائیے یہ اسپیچ کے ٹکڑا میں نہیں، نماز ڈوبتے، آدمی سمندر میں ڈوب رہا ہے، ہوش و حواس ہے، تو مرنے سے پہلے نماز پڑھو۔ آگ میں جل رہے ہو مگر نماز پڑھو، تو گنگے تو بڑا سخت مذہب ہے، بڑی بات کو شریعت کی بنیاد بیٹا حکمت کے اوپر، حکمت کہتے ہیں ہڈن ریزننگ کو، ہڈن ریزننگ کو حکمت کہتے ہیں، یعنی وہ عقل کے جو ظاہر کے نیچے چھپی ہوئی چیز کو کھودنا پڑتا ہے، تب وہ نکل۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بات پھر دوہرا دوں آپ کو، کہ ایک مسلمان سنی ہو یا شیعہ ہو، اگر مسلمان ہے تو سمندر میں ڈوب رہا ہے، ہوش و حواس برقرار ہیں، تو شریعت کہتی ہے کہ نماز کو نہ چھوڑو، نماز پڑھ کے ڈوبو۔ کسی پارک میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، خضوع و خشوع سے نماز پڑھو۔ اتفاق سے پروین توگڑیاں وہاں پر ٹہلتے ہوئے ہیں، پروین توگڑی کا پاپا ٹہلتے ہیں، وہ گڑیاں نہیں ہیں، پروین توگڑیاں ٹہلتے ہوئے ہیں، تھک گئے۔ آپ نے دیکھا جہاں آپ نماز پڑھ رہے تھے اس کے پاس ہی گھاس کو لیٹ کر سو گئے۔ جب وہ سو گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک ناک ایک بل سے نکلا اور ان کی طرف وہ دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے، اس کی طرف پروین توگڑیاں جو مسلمانوں کی جان کا دشمن، اس کی طرف دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے، اس ارادے سے کہ پروین توگڑیاں کو ڈسے۔ آپ نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اب آپ کیا کریں گے؟ جو اللہ کہتا ہے کہ پانی میں ڈوبتے ڈوبتے نماز پڑھو، آگ میں جل رہے ہو مگر نماز پڑھو، وہی کہتا ہے کہ ایک انسان کا چاہے وہ دشمن کیوں نہ ہو، یہ حق ہے کہ اگر ایک سانپ اس کو ڈسنے کے لیے بڑھ رہا ہے، اسی نماز کو توڑ دو۔ ان اسلموا، اے ہمارے رسول، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایمان لانے کے بعد آپ پر احسان جتاتے ہیں، کہ میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں، آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ جیسے یہاں کوئی بی جے پی جوائن کرتا ہے، ہم نے بی جے پی کو احسان کیا، ساپا جوائن کرتا ہے، ہم نے ساپا کو احسان کیا، بی ایس پی میں جوائن کی، بی ایس پی کو احسان کیا۔ ویسے کچھ لوگ تھے ایسے، ہمیں قرآن کہہ رہا ہے کہ اسلام لانے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پہلے حضور نے آپ پر احسان کیا، ہم آپ کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، ہم مسلمانوں کے آپ کی طاقت بڑھانے کے لیے تیار ہوئے۔ ارشاد ہوتا ہے یمنون علیک نسم قل لا تمنوا علی اسلامکم، یہ دین کا مسئلہ ہے، دین کی کسی ذمہ داری کو اٹھاؤ تو تم نے احسان نہیں کیا ہے، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اگر تم واقعی سچے معنوں میں ایمان لا رہے ہو تو تمہارا دین پر، اسلام پر، رسول پر، اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ان کو دین کی توفیق۔ میں مجلس کے بعد بیٹھا رہوں گا، آپ اسے سفر کریں، قرآن سے پیار، ان کو قرآن کے تعلیمات سے پیار۔ ہمارے کیا بحث چلتی ہے دہلی میں لوگوں سے بگڑنے کا، بگڑنے میں کیا کرو؟ ان کا کہ سید جو ہوتے ہیں وہ غیر سید سے اونچے ہوتے ہیں، کہاں کہا قرآن نے؟ دکھا دے کوئی صاحب،
کوئی صاحب دکھا دیں. ذات پات اسلام میں ہے ہی نہیں بھائی. یہ تو ہمارے پڑوسیوں میں تھی, وہاں سے اس مسئلے میں ہم ہندو ہو گئے. ذات پات اسلام میں کہاں ہے؟ کوئی صاحب بتائیں مجھے کہ سید بڑا ہے, وہ خان بڑا ہے, وہ پٹھان بڑا ہے, مرزا بڑا ہے, وہاں کے سب سے وہ شود ہیں. کہاں ہے اسلام؟ قرآن میں ذات اور پات کے اعتبار سے اونچائی اور نچائی نہیں ہے. قرآن کے معیار دو الگ ہیں. اللہ نے ہر انسان کو آدم و حوا سے پیدا کیا. الٹیمیٹ ہمارا جو ہے وہ آدم و حوا ہے, ان کے ذریعے پیدا کیا ہے. پیدا کرنے والا ایک ہے, جس کا کوئی شریک نہیں ہے, جس کا کوئی وزیر نہیں ہے, جس کا کوئی مشیر نہیں ہے. بڑی دعائیں مشہور اسے مولا علی نے ارشاد فرمایا, وہ کسی کا مسئلہ نہیں کرتا, جو چاہتا ہے خود کرتا ہے. وہ اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے, وہ سب کا پیدا کرنے والا. ماں باپ سب کے ایک اونچائی نچائی کہاں سے آتی ہے؟ اونچائی اور نچائی اسلام میں ذات پات سے نہیں آتی ہے. دو معیار ہیں جو قرآن نے بتائے بھائی, دو معیار ہیں. پہلا معیار کیا ہے؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جس کے پاس علم ہو, گیان ہو, وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا کہ جو گیان اور علم سے محروم ہے. ذات پات اللہ کی طرف سے ہے, علم انسان کی اپنی طرف سے. جو چاہے وہ عالم ہو جائے, جو چاہے وہ جاہل ہو جائے. تو بلندی اور پستی نسل سے نہیں ملتی ہے, علم سے ملتی ہے. جس کے پاس علم ہو وہ اونچا ہے, انکار نہیں کر سکتا, اور جو علم سے محروم ہو وہ نیچا ہے. تو پہلی چیز جو انسان کو اوپر کرتی ہے وہ علم ہے, جو نیچے کرتی ہے وہ جہالت. مسلمانوں نے اس پیغام کو پکڑ لیا کہ اونچا ہونا ہے تو علم کو پکڑنا ہے. بھائی آپ یقین کیجئے کہ مسلمانوں نے اس پیغام کو پکڑا کہ اگر ہم کو دنیا میں اونچا ہونا ہے تو ہم کو علم کو, گیان کو, نالج کو پکڑنا ہے. ہمیں دیہات میں بیٹھا کہ دنیا دہلی کے بچے میں دکھائی دے رہے ہیں اچھی ہے, جس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے, جس سے آپ کی بیوی کو فائدہ ہو سکتا ہے, جس سے آپ کے بچوں کو فائدہ ہو سکتا ہے, جس سے پوری سوسائٹی کو فائدہ ہو سکتا ہے, اس کے لیے اسلام نے کہا کہ ضرور کرو اسے. اور ہر وہ شے, بیٹا سمجھ لو بات کو بھیا, ہر وہ شے کہ جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے, ہانکاری ہے, آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے, صرف اس سے شریعت نے روکا ہے. اس بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ بات صحیح ہے نا, بس شریعت دکھتی ہے. تو اس شریعت کے لیے جو یہ کہتی ہے کہ جو اچھا ہو اسے کرو, جو برا ہو اسے نہ کرو, تو پھر قرآن کی ضرورت کیا تھی؟ رسول کی ضرورت کیا تھی؟ ائمہ تحریر کی ضرورت کیا تھی؟ ضرورت کیوں ضرورت تھی؟ سمجھیے, ایک ہوتا ہے کسی شے کا اچھا ہونا, ایک ہوتا ہے کسی شے کا اچھا لگنا. اچھا لگنا اور شے, اچھا ہونا اور شے ہے. قرآن مجید نے بتایا کہ شیطان کا ایک ہی کام ہے کہ وہ بری چیز کو اچھا بنا کر تمہارے سامنے پیش کرتا ہے. شریعت تم میں اتنی قوت تمیز دیتی ہے کہ تم فرق کر سکو کہ اچھی لگنے والی چیز کون ہے, اچھی ہونے والی چیز کون ہے. یہ کینیڈا مجھ سے سوال کیا گیا تھا کہ اسلام تو ہر وہ شے جو اچھی ہو اس سے روکا. نے کہا نہیں بیٹا, یہ بات نہیں ہے, جو اچھی لگتی ہے اس سے روکا. تو اب وہاں کے ماحول میں نے بات کی تھی, میں نے کہا بیٹا بتاؤ, تم جوان ہو, ایک لڑکی 16-17 برس کی یہاں کھڑی ہو, بڑی اتی سندر, کیا نام ہے, ابھیشیک کی بیوی ہے بھائی, وہ بتاؤ, ہم کو نہیں معلوم, تم کو بھی نہیں معلوم, معلوم ضرور سے پا رہے ہو. اجو بھی نام ہوتا, سائرہ بانو پڑی, اس کی بیوی کا نام کیا ہے؟ ایشوری رائے. بہت اتی سندر, بڑا خوبصورت لڑکی, 18 برس کی عمر میں, زیور پہنے ہوئے, میک اپ کیے ہوئے, لپسٹک لگایا ہوئے, نوز لگائے ہوئے, کھڑی ہو, کیسی ہے؟ بہت اچھی, اتی سندر, بڑی اچھی. اور میں نے کہا یہی لڑکی مر تھوڑی جائے گی, یہی لڑکی جو آج 15, 16, 17, 18, 20 سال کی ہے, یہی لڑکی جب 80 برس کی ہوئی تب کیسی لگے گی, جب جھریاں بڑی ہوں گی,
جب بقے لٹکے ہوں گے. آج جو زیور اس کے حسن کو بڑھا رہا ہے 80 برس میں اگر وہی زیور پہن کر آئے گی تو لوگ ہنسیں گے. یہ کیوں فرق ہوا؟ یہ اس لیے فرق ہوا کہ وہ 16 برس کی عمر اچھی لگتی تھی. جو شاید لگتی ہے وہ دائمی نہیں ہوتی ہے. یہ جو اچھی لگتی تھی وہ ختم ہو گئی. اسی کے پاس اگر علم ہوتا، اسی کے پاس اگر کردار ہوتا، اسی کے پاس اگر شرافت نفس ہوتی، اسی کے پاس اگر انسانی خدمت کے جوہر ہوتے تو 10 برس میں بھی اچھی لگتی، 15 برس میں اچھی لگتی، 100 برس میں بھی یہ اچھی دکھائی دیتی. اس لیے کہ یہ اچھی لگنے والی تھی، اچھی ہونے والی. تو چونکہ انسان اچھی لگنے والی اور اچھی ہونے والی چیز میں کنفیوز ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ نے قرآن کو اتارا، انبیاء کو بھیجا، مرسلین کو بھیجا کہ تم انسان میں اتنی قوت شعور کو بیدار کر دو کہ وہ پہچان لے کہ اچھی شے ہے کیا اور اچھی شے لگ پہنچی. آج میڈیا کیا کر رہا ہے؟ فن ہو گیا بھائی. ٹی وی کیا کر رہا ہے؟ فن ہو گیا. مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا ہے. حکم دیا ہے روزے کا، لیکن روزہ دار کو مسلم ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا ہے. حج کا اس نے حکم دیا ہے، قائل اللہ اللہ سے حج البیت، واجب ہے تمہارے لیے حج، مگر حج کر لو تو مسلمانوں کا یہ سرٹیفکیٹ آپ مجھے قرآن نہیں دکھاتے گا. قرآن میں مسلم کی ڈیفینیشن دوسری ہے. قرآن سورۃ القلم میں کہتا ہے کہ اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. ہمارے نزدیک جو اسلام کی تعریف ہے وہ یہ ہے جو مسلمان ہوگا وہ کرمنل نہیں ہوگا. تو یہ غلط نہیں کر رہا ہوں. جو کرمنل ہوگا وہ مسلمان نہیں. اسلام کو سنبھالنا ہے تو اپنے کو جرائم سے بچاؤ. جھوٹ بولو اور کہو کہ ہم مسلمان، تم اپنے کو مسلمان کہو مگر سے اسلام بھیجا ہے، وہ مسلمان ماننے کے طریقہ نہیں ہے. رشوتیں لو اور کہو کہ ہم مسلمان، تم اسلام کے نام پر دھوکہ دے رہے ہو، مسلمان نہیں ہو. کسی پر ظلم کرو، اتیاچار کرو، انیائے کرو اور کہو کہ ہم مسلمان، تم اپنے کو مسلمان کہو، ہم اپنے کو مسلمان، تم کو مسلمان ماننے پر تیار نہیں. ایک مرتبہ صلوات دیں آپ. ایک مرتبہ اور صلوات دیں آپ. شیطان کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے سامنے، کوئی حیثیت نہیں، مکھی کے برابر نہیں، مگر خود سے اس کو مہلت دی. اس لیے سب دو قوت ہیں آپ کے سامنے، ایک رحمان ایک شیطان. مسلمان وہ ہے جو رحمان کے حکم پر نہیں کرے، اسلام سے دور وہ ہے جو شیطان کے کہتے پر چلے. شیطان کو آپ پہچان نہیں سکتے، شیطان کو آپ پہچان نہیں سکتے. چائنا سے اگر کوئی یہاں جاسوس آئے گا تو وہ چائنیز ڈریس میں نہیں آئے گا، ہندوستان کے ڈریس میں. پاکستان سے اگر کوئی جاسوس آئے گا یہاں تو چوٹی رکھ کر آئے گا، داڑھی مڑا کر آئے گا، داڑھی مڑا کر آئے. تو شیطان ہمیشہ معاشرے کے کیس میں، اللہ میں کسی کو چوٹی کروں میری حالت، لیکن بتا رہا ہوں شیطان جب آئے گا آپ کلین شیپ سے نہ ڈریں، داڑھی والوں سے ڈریں. جو ننگے سر ہوں ان کے ایسے ان سے مت ڈریں، پگڑیوں سے ڈریں. اس لیے کہ شیطان جب آئے گا مقدسوں کی شکل میں آئے گا. تقدس اپنی جگہ ہے اور تقدس ظاہر کرنا اپنی جگہ. اس لیے میں سنی شیعہ سب سے کہتا ہوں، میں قرآن کو چھوڑ نہیں رہا ہوں کہ کیسے پہچانے آپ شیطان کو بھائی، اور کہ میں شیطان ہوں. قرآن نے ہر بات کی نیت کرتی ہے. ارے بھائی تم شیطان کو دیکھ کر نہیں پہچان سکتے، اس کے عمل سے پہچان لو. اس کا عمل کیا ہے بھائی؟ سنی اور شیعہ سب سنیں. شیطان کا عمل قرآن نے بتایا. شیطان کا عمل کیا ہے؟ ان الشیطان ینزغ بینہم. شیطان کبھی دو مسلمانوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتا. ہمیشہ ان کو لڑانے کی کوشش کرے گا، ایک دوسرے سے جدا کرنے کی کوشش کرے گا. تو ٹوپیوں کو نہ دیکھیں، داڑھیوں کو نہ دیکھیں، پیجاموں کو نہ دیکھیں، پگڑیوں کو نہ دیکھیں، پگا کو نہ دیکھیں. یہ دیکھیں کہ جو شخص تقریر کر رہا ہے وہ مسلمانوں کو ملا رہا ہے کہ لڑا رہا ہے. 2 4
میں تو حدیث تو پڑھی تھی، آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے کہ یہ کمزور ہوتی، ہمیں تو قرآن پڑھا ہوں. قرآن مجید میں کہا کہ ان الشیطان ینزغ بینہم. اب دیکھیے شیطان مسلمانوں کو بیچ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا. پہلے میں سنیوں کو بتا تھا، سنی شیطانوں میں شیعہ شیطانوں کو ذکر کروں، شیعہ میں کا بات نہیں کروں. سنی شیطانوں نے سیدھے سادے سنی مسلمانوں کو اس بات کا یقین دلا دیا کہ شیعہ جب سنی کو پانی پلاتا ہے تو پہلے کہتا ہے گلاس میں آپ تھو. ہے یقین کرنی ہے سنیوں کو، سنیوں کی غلطی تھوڑی ہے، شیطانوں کی غلطی. یقین دلاتے بندہ میرے بڑے بڑے لوگوں دیکھا ہے، یقین دلاتا ہے کہ شیعہ جب سنی کو پانی پلاتے ہیں تھوک کر پانی، اور یقین بھی کریے آپ بری بات پر جلدی لوگ یقین کر لیتے ہیں، اچھی بات نہیں. میں نے ایک ساتھ پوچھا جب انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ آپ کو یہ تجربہ ہوا ہے کسی شیعہ نے آپ کو استغفر اللہ، ارے یا میں اللہ میرا قرآن پڑھا کر دو، 1500 برس میں آج تک کسی شیعہ نے یہ حرکت نہیں کی کسی سنی کے ساتھ، چاہے وہ دیوبندی ہو چاہے بریلوی ہو چاہے کسی مسئلے کا رکھا ہو. ہم قرآن کے خلاف کر سکتے ہیں؟ ہم تعلیمات اہل بیت کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں؟ بھائی ہم تو اس کے ماننے والے کہ جس نے اپنے قاتل کو پانی پلایا ہے کہ نہیں ہے. ہم تو اس کے جس نے اپنے قاتل کو صاف شفاف پانی پلایا. ہم کیسے دوں؟ وہ مذبذب تھے، تو میں نے کہا کہ آپ نے خود نوش فرمایا ایسا پانی کس کو، کسی ایک نہیں ملے گا آپ کو جس نے کہا کہ ہم نے پیا. ہم تھوڑا کہتے ہیں سنا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے سنا ہے تو جس سے آپ نے سنا ہے اس سے جا کر میرا بہت بہت سلام کہہ دیجیے، باادب سلام. اور ان سے کہیے آپ کو مولوی آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. لیکن میں نے اور بات نہیں، لیکن میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا میں جانتا ہوں کون ہے، آپ بھی طرف سے جا کے سلام اور آداب کے بعد ان سے کہیے کہ یہ حقیق آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ کا خیال یہ کہ شیعہ سنیوں کو پانی تھوک کر پلاتے، آپ جھوٹ تو بول نہیں سکتے. ایک بات بتائیے، سنی تو تھوک کر پانی نہیں پلاتے نا، صحیح پانی پلاتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں صحیح پانی پلاتے. اچھا اب میں کسی سنی کے یہاں گیا کہ مجھے پیاس لگ رہی، مولوی صاحب پانی پلاتے، وہ پانی لے کر آ رہے ہیں مسلمانوں کا پانی، اس میں انہوں نے دیکھا کہ لو میں آ رہا ہے رستہ، نیمبو میں جوڑ کے ملا دیا. انہوں نے کہا بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے نیمبو ملا ہوا پانی مجھے پلا دیا. سنتنے کا رخ ملا دیں، سنتنے کا رخ ملا، شربت الروضہ ملا دیں، شربت الروضہ ملا. اور اگر انہوں نے کوئی ایسی کیوں میں پہچان لوں گا، روضہ پہلے پی چکا ہوں، نیمبو پہلے پی چکا ہوں، سنترا پہلے پی چکا ہوں، اس کے مزے سے واقف ہوں. اور اگر کوئی شے ایسی ملائے کہ جس کے مزے سے میں واقف ہی نہیں، تو میں کہوں گا آپ نے اس میں کچھ ملایا ہے، کیا ملایا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تم سے کہیے گا کہ آپ اگر پہلے سے تھوک کے مزے سے واقف نہیں تھے تو آپ نے پہچانا کیسے کہ میں تھوک پڑا. اور تو کوئی پہچانا مجھے پہلے تھوک پیتا رہا ہوں. یہ ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں کیا گڑبڑ ہے، آپ ہی میں مولویوں نے آپ کو بتایا ہے. آپ کو یقین دلا دیا گیا کہ جتنے سنی ہیں وہ سب اہل بیت کے دشمن ہیں. ہرگز ہے صرف خوارج، جس کو خود سنی کا خوارج کہتے ہیں، 1-2% لوگ ہیں جو اہل بیت کے دشمنی کا اعلان کرتے ہیں. باقی کوئی دیوبندی ہرگز نہیں. بریلوی اللہ تو اہل بیت کے دیوانے ہیں. میں سب میں رہتا ہوں، سے جانتا ہوں. میں مجھ سے میرے کان کوئی بھرتا تھوڑی ہے، تو خود دیکھتا ہوں، خود سنتا ہوں. ایک سنی عالم نے میرے سامنے یہ بات کہی، تقریباً میں نے خود سے بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے کہا کہ علی، کسی نے پوچھا ان سے آڈینس سے، یہ بتائیے ایک نام لے کر کھاؤں کہ علی اور امیر شام میں کیا فرق تھا. ان کا فرق یہ تھا کہ اگر امیر شام سجدہ نہ کرتے تو کافر ہو جاتے، اور علی سجدہ نہ کرتے تو خدا ہو جاتے. یہ کس نے کہا؟ سنیے. دہلی یہاں سے قریب ہے، بہت دور نہیں. سنیوں کو تجھے بتا رہا ہوں، میرا فریضہ ہے کہ میں دوسرے کے دل صاف پرانے تھوڑی میں. حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی زندہ ہیں، امام چادر پشوا کے دل ہوگا. کئی برس پہلے علی صدیقی جشن مولا کائنات دہلی میں کرتے تھے، بڑے شاندار طریقے پر. ایک سال مجھے ہی بلایا گیا
میں گیا وہاں پر، میں اکیلا شیعہ تھا، باقی سب سنی اسکالرس تھے، وہ پروفیسر تھا اور خواجہ حسن صاحب نامی صاحب، ان لوگوں نے مد مولانا میں مد علی میں ایسی ایسی باتیں کہیں جو سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق، مگر اتفاق کی بات ہے کہ آخر میں ہر ایک میں ایک ہی بات ہے کہ یہ سب فضائل درست ہیں، لیکن مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے تھے یہ بات ٹھیک ہے۔ ایک نے کہا، دوسرے نے کہا، تیسرے نے کہا، چوتھے، میں نے کہا میں کیا کروں گا، میں تاریخ کروں تو مشکل، تردید کروں تو یہاں ڈبیٹ شروع ہو گیا، تو مجھے اللہ سے دعا کہ پھل نوالے، حضرت ابراہیم کے پردن حضرت اسماعیل کی قربانی کا وقت آیا تو انہیں ڈومبا بھیج دیا، میں بھی مشکل پھنسا ہوں، ایک ڈومبا بھیج دیں کہ میری جان بچ جائے، اللہ نے میری دعا سنی۔ اس سے پہلے خواجہ حسن صاحب نامی صاحب کا نام پکارا گیا، اور وہ دیکھیں سننی ہے کہ نہیں ہے، ان کے سننے میں کوئی شک ہے، وہ کھڑے بھلے جتنے حضرات تھے سب حضرات نے مولانا علی کے فضائل بیان کی اور تعریفیں کی، اور مگر آخر میں ہر ایک نے یہ کہا کہ مولانا علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے تھے، بڑے خطرناک آدمی، بڑے خطرناک آدمی۔ چلیے تو آپ لوگ غلط بات تو نہیں کر سکتے، آپ سب اسکالر ہیں، تو وہ بات تو میں تسلیم کرتا ہوں کہ مولانا علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے تھے، مگر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مولانا علی پیدا بھی ہوئے تھے کہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے؟ پیدا ہوئے تھے کہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے؟ اگر ہاں نہیں پیدا تو جہاں پیدا ہوئے تھے وہ جگہ بتا دیجیے، اسی کو ہم کعبہ بنا دیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیعہ نہیں کہہ رہا، سنی مت کہیے ایسی بات اس سے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ شیعہ حضرات اپنے مسلک کو شیعہ مولویوں سے معلوم کرتے ہیں، سنی حضرات اپنے مسلک کو سنی ملاؤں سے معلوم کرتے ہیں۔ ملا اور مولوی جب کہیں گے نمک مرچ ملا کے بات، نہ سنیوں کی تعداد ہندوستان میں کم ہے، نہ شیعوں کی تعداد ہندوستان میں کم ہے۔ سب سے پہلے میں شیعوں سے کہوں گا کہ آپ کو اگر سنی عقائد معلوم کرنا ہے تو کسی سنی سے معلوم، یا ان کی کتابوں کو پڑھ کے معلوم کیجیے کو عقیدہ۔ اور یہی بات میں سنی حضرات سے کہوں گا کہ آپ کو اگر ہمارا عقیدہ معلوم کرنا تو ہم بڑھ نہیں ہیں، ہماری کتابیں موجود ہیں، ہم سے معلوم کیجیے کہ ہمارا عقیدہ ایک دوسرے سے قریب آئیے۔ سب سے بڑی جو شیطان کی سازش ہے وہ یہ ہے کہ اس نے مسجدوں کو الگ الگ کر دیا، بریلوی مسجد الگ، دیوبندی مسجد الگ۔ ہمارے یہاں ہماری کوئی تعریف نہیں کرو، لیکن ہمارے یہاں اگر مسجد کے بنانے والا شیعہ ہے تو مسجد شیعہ نہیں ہو جاتی، مسجد اللہ، جو چاہے آ سکتا ہے، اگر نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن باقی اسلامی فرقوں میں کیا ہے؟ اسی جگہ مراد آباد ضلع میں آپ نے سنا ہوگا، میڈیا میں بھی خبر آئی تھی، اخباروں میں بھی آئی تھی کہ اتفاق سے اس کی موت ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ کوئی نماز پڑھانے والا اس وقت نہیں تھا جو فضل کے مولوی صاحب تو کہیں باہر گئے ہوئے تھے، اتفاق سے دوسرے مسئلے کے سنی آدمی گزر رہے تھے، اور وہ کہتے تھے کیا ان کا نماز پڑھا دی۔ بعد میں جب وہ مولوی صاحب آئے، انہوں نے پوچھا کس نے نماز پڑھا، تو وہ صاحب آئے تھے فلاں یا نہ، کہتے وہ تو نام لیا دوسرے پتر ہوگی عام طریقے سے کہ وہ تو وہ تھا۔ تو ان کا پھر کیا کہا کہ مرنے والا تو قبر میں گیا، تو ان میں سے سب لوگوں کے نکاح باطل ہوا۔ دوسرے مسئلے کے پیچھے نماز پڑھی، اس لیے نکاح کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے؟ حدیث میں یہ کیوں ہے؟ یہ بتاؤں، بدگمانی ہے کہ اب جب ساری بستی کے نکاح باطل ہو گئے تو کیا اب سب آئیں گے مولوی صاحب کے پاس، جب ہمارا نکاح پھر سے پڑھ دیجیے اور ہر نکاح کی فیس لی جائے گی۔ یہ سارے فائنینشیل مثال ہوتے ہیں، اس کو آپ سمجھتے ہیں۔ تو میں ایسے رہا تھا آپ کے سامنے کہ اسلام آپ کے سارے مسئلوں کو بینی و بین اللہ حل کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک شرط ہے کہ آپ اپنے مسئلوں کو اسلام کے سپرد کریں، جو قرآن کہے اسے مانیے، جو حضور فرمائے اسے مانیے، جو شریعت کہے اسے مانیے، دوسرے کی بات اس کے مقابلے میں نہ ہے۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی غربت کیوں دور ہو جائے گی۔ ایک مثال قرآن سے، ایک مثال حدیث سے۔
کئی بہت سی آیتیں میں سمجھ ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ۔ ایک بستی وہ بھی تھی کہ جو مومن تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، مومن تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، تو اس دنیا میں تقوی کی جزا ہم نے ان کو یہ دی کہ ان پر نعمتوں کی بارش ہونے لگی ہر طرف۔ سمجھ رہے ہیں؟ زمین و آسمان سے ان پر نعمتوں کی بارش ہونے لگی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، جب نعمتوں کی بارش شروع ہوئی تو انہوں نے ہماری نعمتوں کا مس یوز، دولت کو جمع کرنا شروع کر، ہماری نعمتیں سب کے لیے برس رہی تھیں، غریبوں سے ہمیں رونا شروع کر۔ تب کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ تو اس کفران نعمت کا ان کو ہم نے کیا سزا دی؟ بھیا سنیے، یہ غربت جو ہندوستان کے مسلمانوں پر ہے، اس پر ناز نہ کیجیے، عذاب الہی قرآن کہتا ہے۔ وَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ تو ہم نے ان پر عذاب نازل کیا۔ عذاب کس شکل میں تھا؟ آگ نہیں برسی، زلزلہ نہیں آیا، طوفان نہیں آیا، لباس الجوع والخوف، ہم نے غریبی کو ان پر مسلط اور ایک ایسے گروہ کو پیدا کر دیا کہ جس سے وہ ڈرتے رہیں، جس کی وجہ سے وہ دہشت زدہ ہیں۔ تو اگر آج ہندوستان کے مسلمان غربت کا شکار ہیں اور RSS سے ڈر رہے ہیں تو RSS سے شکایت نہ کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ تقریب کی آیت ہے، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، ہم نے بھوک کی مار والی والخوف، وہ دہشت زدہ کرا، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کی کہ ان کی کرتوتوں کی سزا۔ قرآن سن لیا آپ نے، اب حدیث سن لیجیے۔ سرکار رسالت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی مسلمان کے گھر میں ایک دروازے سے غریبی آتی ہے، دوسرے دروازے سے اسلام نکلتا ہے۔ اللہ، سرکار فرما رہے ہیں کہ غریبی اور اسلام ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ آپ کہتے ہیں کہ سنی اور شیعہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، رسول فرماتے سنی شیعہ نہیں، غریبی اور اسلام ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ جہاں غریبی ہوگی وہاں اسلام نہیں ہوگا۔ جو بھائی سب بالکل صحیح بات ہے۔ اس انسان 2 وقت کا فاقہ کرے گا تو سوچے گا کہ 2 وقت کا فاقہ تو ہو گیا، اب لوگ چوری کرو، اب لوگ بےمانی کرو، اب لوگ چیزوں میں ملاوٹ کرو، غلط راستے پر نکلے۔ تو صحیح راستے پر قائم رکھنے کے لیے ہمارے ہاتھوں میں دولت کا ہونا، پیسے کا ہونا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ مسئلہ بات کریں قرآن کو دیکھیے، ہمارے یہاں ایمان کی تعلیم کیا ہے؟ پہلی بات میں آپ کو بتا دوں، سنی بھی سن لیں اور شیعہ بھی سن لیں، دماغ سے نکال کر پلٹ کے پھینک دیجیے۔ فقط ایمان آپ کا کتنا ہی مضبوط ہو، جنت میں آپ نہیں جا سکتے۔ کتنا ہی مضبوط ایمان ہو، کسی کے دل تھوڑی جانتا ہوں آپ میں ایمان ہے کہ نہیں ہو، کہ نہ مجھے اس کو بتا دیں۔ جو قرآن کی سینکڑوں آیتیں ہیں جس میں کہا گیا کہ فقط ایمان انسان کو جنت تک نہیں پہنچا سکتا ہے جب تک اسی کے ساتھ اسی پائے کا نیک عمل نہ ہو، اچھے اعمال نہ ہو، جھوٹ سے پاک نہ ہو، رشوت سے پاک نہ ہو، دشمنی عقل سے پاک نہ ہو، غیبت سے پاک نہ ہو۔ اس لیے کہ یہ سب چیزیں نجس ہے، نجس ہے، جنت میں نہیں جا سکتی۔ بس دیکھیے، اسلام نے مسئلہ حل کیا، مسجد بھی حل ہو گئی، ختم ہو گئی۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ عزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، جو اپنے کو مومن کہتا ہے وہ خود اپنے سامنے آئینہ رکھ کر دیکھ لے کہ وہ مومن ہے کہ نہیں۔ یہ قرآن میں ہے، العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین۔ عزت، ریسپیکٹ، سمان اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور جو اپنے کو مومن کہتا ہے وہ دیکھ لے کہ وہ سوسائٹی میں ذلیل ہے کہ باعزت ہے۔ اگر اس کو سوسائٹی میں سمان پراپت ہے تو مسلمان ہے،
اگر ذلیل ہے تو وہ مسلمان ہے، اس لیے کہ مسلمان، سچا مسلمان اللہ کا سپاہی، قرآن اللہ کے سپاہی کو کوئی دنیا میں ذلیل نہیں ہے۔ ایک تعلیم بتا دوں آپ کو، جو اچھی شے ہو اس کا شریعت حکم دیتی ہے، جو بری شے ہو اس کا شریعت روکتی ہے۔ اب دوسری بات آپ سنیں، ذلیل کون ہوگا؟ جو ذلت آمیز کام کرے، جو ذلیل کام کرے وہ ذلیل ہوگا۔ میں ڈرتا ہوتا نہیں ہوتا۔ نیتاؤں کی جو آج گت بن رہی ہے، نیتا کے گنڈے سفید کپڑے پہنتے ہیں، چمکتے ہیں، روز نئے کپڑے پہنتے ہیں، مگر یہ سفید کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ اپنے کالے کرتوتوں کو چھپانے۔ پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں، اسمبلی میں جا رہے ہیں، نیتا بنے گھوم رہے ہیں۔ آپ بتائیے جنتا کے سامنے جنتا کے دل میں ان کی کتنی عزت؟ آپ کو قسم دے گا، اسلام عزت کی بات کر رہا ہے، دولت کی بات کر رہا ہے۔ ذلیل ہے نا؟ تو ذلیل ہے اس لیے ذلیل ہے کہ گھوس کھاتے ہیں، اس لیے ذلیل ہے کہ بھرشٹ ہیں۔ جو بھرشٹ ہوگا اس کو عزت نہیں مل سکتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم اپنے ایمان کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو کوئی ایسا کام تو نہیں کرتے ہو کہ جس سے تم ذلیل ہو جاؤ سوسائٹی میں۔ کیا کہتے ہیں انسان کو ذلیل کرتے تھے؟ بھرشٹاچار ذلیل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ جہالت ذلیل کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ غربت، خود مولانا نے فرمایا غربت ذلیل کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ تو ایمان کی بات آپ بعد میں پڑھ رہے ہیں، کچھ پہلے ایمان کا راستہ صاف کریں، غربت کو مسلمانوں سے نکالیں، بھرشٹاچار کو مسلمانوں سے نکالیں، جہالت سے نکالیں، اس کے بعد کہیں لا الہ الا اللہ محمد، تب یہ سچا ایمان اور سچا ہے۔ خود غرضی کو چھوڑیے، لڑتے رہیے گا تو اللہ کی نظر آپ کی طرف سے اٹھ جائے، چاہے سنی شیعہ لڑے، چاہے دیوبندی بریلوی لڑے، چاہے شیعہ لڑے، لڑتا وہی ہے جہاں شیطان کا غلبہ ہو۔ جہاں لڑائی ہو سمجھے شیطان آ گیا، سمجھ رہے ہیں؟ جہاں رحمان کا سایہ ہوگا وہاں اتحاد ہو، ایک دوسرے کی مدد ہو، ایک دوسرے کا ہاتھ ہوگا۔ جب ایک دوسرے کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں ہوگا تو اللہ کا ہاتھ تیسرا ہاتھ بن جائے۔ اگر میں آپ سے ہاتھ ملاؤں اللہ کی رضا کے لیے تو آپ کو یقین دلاتا بھائی، اگر میں آپ سے ہاتھ ملاؤں اللہ کی رضا کے لیے، ہم آپ ایک ہیں، تو وہ فرماتا ہے ید اللہ مع الجماعہ، جہاں دو ایک ہوں گے وہاں تیسرا ایک تمہارے ساتھ ہو جائے۔ جہاں تمہاری لڑائی ہوگی وہاں وہ اپنے کو الگ کر لے گا۔ مسلمان لڑ کے اللہ کو اپنے سے دور، جب اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے تو پھر کسی طاقت کی آپ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ آج دہشت گردی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، مسلمانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں۔ جو کہتا ہے کمبا کو سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ، دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، مسلمانوں کو کہا جاتا ہے، اور بالکل یہ پڑوسی میں آپ کے سنبھل ہے، سنبھل میں آچاریہ پر موت ہے، انہیں نے جگہ تقریر کی تھی اور میں وہاں موجود تھا۔ دیکھیے کسی کی بھی اچھی بات آپ کو، آچاریہ پر موت نے تقریر میں کہا کہ مسلمانوں پر دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان کہتے ہیں کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، دونوں صحیح کہتے ہیں۔ مسلمان دہشت گرد ہے بھی، مسلمان دہشت گرد نہیں بھی ہیں۔ وہ مسلمان دہشت گرد ہرگز نہیں ہیں جن کے دلوں میں علی کی محبت پائی جاتی ہے۔ یہ ایک ہندو کہنا ہے، میں نے پوچھا جن دلوں میں محبت علی نہیں پائی جاتی ہے وہ دہشت گردی کی طرف جاتے ہیں۔ کون سا سنی وہ ہے جس کے دل میں محبت ہے اہل بیت؟ صرف ایک گروہ یزیدی کہ جس کے دلوں میں محبت ہے اہل بیت، محبت اہل رسول نہیں۔ اسی طبقے میں گورنمنٹ دیکھے باقی سنی شیعہ سب کا دامن دہشت گردی سے پاک ہے۔ تو اگر آپ ہاتھ میں ہاتھ دے کر 2 بھی ہوں گے، 4 بھی ہوں گے، 10 بھی ہوں گے تو بڑی سے بڑی طاقت کو آپ پلٹ دیں گے، اسے پلٹ دیں گے کہ اللہ آپ کے ساتھ۔ آپ مجھے بتائیے یزید کی حکومت کہاں سے کہاں تک تھی؟ سندھ سے لے کے اسپین تک، اپنے وقت کی سپر وار، اپنے وقت کا اوباما، اپنے وقت کا بش، یزید حسین، اس کے مقابلے کے لیے کتنے لوگوں کو لے 72 کا اتنی بڑی حکومت سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ نہیں تھا، حسین کے ساتھ ہے۔ کسی شیعہ سنی کو اس میں شک؟
نتیجہ کیا بنتی جاتے یزید کی قبر کا نشان بھی کہیں ایک فرضی نشان کی حیثیت تھوڑی ہے، اس لیے کہ جب عباسی انقلاب آیا تاریخ پر شریف کی تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جتنی بادشاہ قبریں تھی سب کو کھود کھود کر اس کے اندر جو کچھ انجر پنجر ملا سب کو بتا۔ اب اس کی تاریخ کریں اللہ کا مسئلہ الگ ہے، لیکن جو حقیقت ہے تاریخی وہ یہی ہے، تو ہی نہیں کہ تو قبر کہاں سے حسین کرو گا۔ حج رکن اسلام ہے، بہت واجب ہے، فریضہ ہے، لیکن حج میں کتنے لوگ ہوتے 30 لاکھ 35 لاکھ 40 لاکھ، مکہ بہت بڑا ہے۔ چہلوں معاشروں کے موقع پر کربلا میں کتنا مجمع 1 کروڑ 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ، اور اس ہجوم کو ڈسپلن رکھنے کے لیے گورنمنٹ آف عراق کا کوئی خاص بات نہیں ہوتا، یہ ایک شہید کا کنٹرول، یہ ایک پیاسے کا کنٹرول، یہ ایک بھوکا کا کنٹرول۔ واللہ میں سامنے آپ کو قسم کھا کے کہوں سنی اٹھیا کے دل میں اتنا بڑا مجموعہ ہے، کبھی بھگدڑ ہوئی میں کیا ہوا دیکھیے، نہ کبھی بھگدڑ ہوئی، نہ کبھی کوئی 1 منٹ کے لیے پیاسا ہوا، نہ کبھی کوئی 1 منٹ کے لیے بھوکا ہوا، نہ کبھی کوئی 1 منٹ کے لیے بیمار ہوا کو دوا نہ مل رہی۔ کون کام کر رہا ہے؟ یہ کسی انسان کے بس کا انسان ہے، ایک شہید ہے جس نے زمین خریدتے وقت بنی اسد سے کہا تھا کہ ہمارے ظاہر روایتوں کا خیال ہے، تو جو دوسروں سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا خیال رکھنا، کیا وہ کچھ خیال نہیں رکھتے؟ ایک بڑا سے مجھے عورتوں کے ادھیکاروں والے بات کرنا کی، لیکن کسی کو کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے۔ ظلم نہ کیجیے، ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے اور ارحم الراحمین ہے، لیکن ظلم معاف نہیں کرے گا، اتیاچار معاف نہیں کرے گا۔ آپ مجھے معاف کریں، آج مسلمان سوسائٹی میں عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ اسلام ظلم نہیں کرتا، مسلمان اس کے لیے شادی نہیں ہونا چاہیے، حرام ہے، سنت رسول کے خلاف ہے۔ یہ رسمیں جو ہوتی ہیں اسلام 1 سال کا تمریب آتی ہے، اسلام میں شادی ایسی ہوتی ہے کہ شادی کی شین پر سے 3 نقطے ہٹا دو تو کیا ہو جائے گا؟ شادی۔ اسلام میں شادی فاطمہ کے نکاح کیسے ہوا، رخصتی کیسے ہوئی، جہیز میں کیا کیا دیا گیا تھا، وہ جو جہیز آیا تھا وہ رسول نے فراہم کیا تھا یا مولا علی نے فراہم کیا تھا اپنی جناب بیچ کر؟ تو اسلام کی شادی لڑکی کی ماں کے لیے پرابلم تھوڑی بنے گی۔ آپ جب اسلام کو چھوڑتے ہیں تب مشکلیں سمسیایں آپ کے سامنے، پر ہم موقع نہیں دے گے۔ اسلام نے عورتوں کو بہت سمان دیا ہے، اسلام نے عورتوں کو بہت عزت دی ہے۔ دوسری آیت میں رہ گئی آپ کے سامنے، وہ میں بس پڑھ دے رہا ہوں، ترجمہ کیے دے رہا ہوں۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عورت و مرد سے کچھ نہیں ہوتا، سید و شہر سے کچھ نہیں، نو مسلم و پرانے مسلمان سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسلام میں اونچائی اور نچائی انسان کے کردار پر ڈپینڈ ہے، جس کا کردار اچھا ہے وہ اچھا ہے، جس کا کردار پست ہے وہ تو عورت کا کردار اگر بلند ہے، وہ ایجوکیٹڈ ہے، وہ تعلیم یافتہ ہے، تو اس کی منزلت بلند ہے ایک جاہل سے، جو جتنا ہی عالی نسب ہو سکتے ہیں اس کا مرتبہ بلند ہے، اس لیے کہ اسلام جسٹس بیسڈ ریلیجن، اس کی بنیاد انصاف ہوتا ہے بس۔ تو جس اسلام نے عورتوں کو اتنی عزت دی، یہ بتائیے خود اس اسلام کے 100 کارڈ ماننے والوں نے رسول کی نواسی کے ساتھ کیا ہو گئی تھی، میں بھی فاطمہ علی کی بیٹی فاطمہ کی بیٹی حسین کی بہن زینب، وہ زینب ہے کہ جب علی کوفے میں حاکم تھے اور آپ نے اپنے شہزادوں کو لکھا کہ زینب ام کلثوم کو لے کر کوفے آ جاؤ، یہ دونوں شہزادے اپنی بہنوں کو لے کر کوفے پہنچے، دن کا وقت تھا، کوفے کے باہر اٹھے، مولا علی کو خط لکھے بابا ہم کہاں ہیں، لیکن کوفے میں داخلے کے لیے آپ کی اجازت ہم چاہتے ہیں۔
مولا نے کیا جواب دیا؟ کہا ابھی دن کا وقت ہے، ابھی میری بچیوں کو لے کر، جب رات کا سناٹا ہو گیا تب میری بچیوں کو لے کر سونے میں داخل زینب محمل کے اندر پردے کے اندر تھی، مگر مولا علی نے گوارا نہ کیا کہ زینب پوچھو میں یوں داخل ہو کہ دن کا وقت ہے، زینب پر نہ صحیح زینب کی مجمل پر کسی کی ضرورت مجھے تو مولا علی یہاں پہ دور خلافت میں زینب کا احترام ہے، ذرا 12 محرم پاکر دیکھتے جس زینب کا آپ نے اتنا احترام کیا تھا وہی زینب دھو کر نکل رہی ہے، بازار کو شام میں ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے ہیں، سروں کی چادریں چھن چکی ہیں، با محمداں وہ علی آکے نالے بولے کون سے کوفے کے لوگوں کو خبر نہیں تھی کہ وہ کیا گیا۔ اسی میں بی بی فاطمہ سے ایک انتہائی محبت و عقیدت رکھنے والی خاتون جنہوں نے سبق بھی حاصل کیا تھا، بی بی فاطمہ ام حبیبہ، ان کو بھی خبر نہیں تھی، ان کو یہ بات معلومات ہے کہ خوارج نے خروج کیا حکومت کے خلاف اور کوشش کرتی۔ یہ بیان کرتی میں اپنے گھر میں بیٹھی کی تھی کہ محلے کی عورتیں آئی ہیں، کہا کہ محبوبہ چلو چلو چلو، حکومت کے خلاف کچھ لوگوں نے خروج کیا تھا، وہ قتل کر دیے گئے ہیں، ان کے قیدی اسیر ہو کر لائے جا رہے ہیں، چلو چل کر تماشا دیکھیں۔ وہ محبوبہ نے کہا تم جاؤ، میں نہیں جاؤں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھ سے میری بیوی سیدہ نے منع کر دیا اور کہتا ہوں محبوبہ ایک بات یاد رکھنا، ہر تماشا دیکھنا مگر کبھی بے کس قیدیوں کا تماشا میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں۔ کہا کہ تم جانا نہیں ہو تو راستہ جو ہے، روٹ جو ہے وہ تمہارے مکان کے نیچے ہی سے گزرتا ہوا جائے گا کافی۔ کہا میں منع کرتی رہی لیکن ان کو گھسیٹتی وہ عورتیں لائیں اور آ کر میرے مکان کے بالکنی پر چھجے کو بٹھا دیا۔ کہا میں نے دیکھا کہ آگے آگے فوج کے پیچھے جب شروع ہوا قافلہ قیدیوں کا تو آگے آگے جو کٹے ہوئے سر نیزوں پر آ رہے تھے، ان کے چہروں سے نور میں، تو میں نے کہا یہ خوارج کی چہرے تو نہیں تو اولیاء الہی کی چہرے تو میں حیرت پڑی ہوئی تھی، کیا یہ کون شہید ہو گیا؟ کہا ان سروں کے پیچھے پیچھے میں نے ایک بیمار اور ناکواں کو دیکھا۔ اے میرے دوستوں جو ذرا ذرا سی باتوں پر اللہ کا شکوہ کرنے لگتے ہو، اللہ کی شکایت کرنے لگتے ہو، اپنے امام کی سیرت کو دیکھو۔ وہ محبوبہ کہتی میں دیکھ رہے تھے آگے آگے میں اس کے باپ کا سر ہے، اس کے بھائیوں کا سر ہے، شہیدوں کا سر ہے، پیچھے پیچھے جو قیدی آ رہا اس کے زبان پر شکوہ نہیں بلکہ ہم دو ثنا الہی، دعائیں کرتے ہوئے مناجات کرتے ہوئے۔ یہ کون ہے؟ یہ خوارج تو نہیں ہو سکتا۔ کہاں مجمع اتنا بڑھ گیا کہ اس کے بعد وہ شخص آگے بڑھ گیا، اس کے پیچھے جو اونٹ تھا وہ آ کر عین میری بالکنی کے نیچے رک گیا، مجمع اتنا زیادہ تک پھنس گیا۔ اب جو میں نے دیکھا تو میں دیکھا اس پر ایک ضعیفہ، ایک بوڑھی عورت جن کے سر کا ایک بال سفید ہے، جن کی کمر جھکی ہوئی، جو اپنی گود میں ایک معصوم بچی کو لیے بیٹھی اور وہ بچی فریاد کر رہی ہے مسلمانوں مسلمانوں مسلمانوں۔ ارے میں بہت پیاسی ہوں، پیاس سے میرا دم نکلا جا رہا ہے، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ کیا ہو گیا تھا اسلام؟ کیا ہو گیا تھا اسلام؟ دیکھیں مسلمان اگر ہو کر سنی اشیاء کو لوں، اسلام کیا ہو؟ ایک معصوم بچی بلک بلک کر مسلمانوں سے پانی مانگ رہے ہیں۔ مسلمان کہنے لگا مسلمان تعلیم کہتی مجھ سے برداشت نہ ہوا، دوڑتی گئی دیکھیے وہاں سے میں پانی کا جام لے کر آئی۔ میں نے کہا بی بی یہ پانی لیجیے، پانی حاضر آپ پانی پیجیے، مگر ایک شرط سے کہا کیا کہا اتنا جلدی بتا؟ کیا شرط ہے کہ پانی پی لیجیے اور دل کو سکون ہو جائے تو بس میں 2 دعائیں کہوں گی، آپ ان 2 دعاؤں پر آمین۔ کیا 2 دعائیں؟ بچی نے پانی پینے بعد کہا دعائیں بتا کیا ہے؟ کہا کہ میری پہلی دعا تو یہ ہے کہ میرا کوئی بچہ اس طرح سے جواب و وارث جیسے تم ہو میری۔ اور زینب نے سنا ہے کہ بچی نے کہا آمین۔ آپ اور کیجئے زینب کو دیکھ کر کیا دوسری دعا کیا ہے؟ دوسری دعا یہ ہے بچی کہ آپ آمین کہیں کہ میری شہزادی اور میرا شہزادہ مدینے میں مدینے کا نام سن کر زینب نے سر اٹھایا، کہا تیرا شہزادہ اور شہزادی کون ہے مدینے میں؟ کہا بیوی میرا شہزادہ حسین، میری شہزادی زینب بنت فاطمہ۔ اب زینب سمجھ گئی، کہا تم میں حبیبہ تو نہیں ہو، کہا تو اب شہزادہ
وہ شہزادی کی زندگی کی دعا نہ کرو، وہ تمہارے شہزادے کا ڈابا سر لوگ ایسا پر ہے کہ تمہاری شہزادی زینب بنت علی ہے تو ہمارے روح میں چلائے سبحان الذين ظلموا أيام الذين ينظلمون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتغفر ذنوبهم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا برحمتك وخاتم الرحيم یہ عالم قبرستان میں ہمارے کو آپ سے تماشے کے تمام مومن مومنات کی سارے سوال سے جس کو لگا پورا فاتحہ